انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں یروشلم میں کھڑے ہو کر، اب مجھے بتائیں کہ مولویوں کا کیا کام ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے تو وہ اپنی مسندوں پہ بیٹھے رہیں، کیونکہ باقی سب تو اسیسمنٹ کے ساتھ دین سکھا رہے ہیں نا، پیغمبر تو وہی کے ساتھ دین سکھا رہا ہے۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا نا کہ میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، دیکھو روشن معجزہ ایک لے کر تمہارے رب کی طرف سے، اور اتنے بڑے معجزات لے کے آئے کہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کوئی انکار کرے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے، کیچڑ سے ایک پرندے کی ایک ڈمی کے طور پر ایک پرندہ بناتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے کہ مٹی کی ایک مورت بنا کے پھونک مارو اور وہ جناب مرا ہوا پرندے کو پھونک مار کے کوئی زندہ نہیں کر سکتا، انڈے کو پھونک مار کے اس میں سے پرندہ نہیں کو نکال سکتا، اور مٹی میں سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اب 3 معجزات اور ہیں، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، اور کوڑی کے جو جذام کے مریض ہیں ان کو بھی شفا دیتا ہوں، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ اچھا، اللہ کے اذن تو امپلائڈ ہی تھا، لیکن آپ دیکھیں سارے معجزات کے ساتھ بھی اذن اللہ آ رہا ہے، تاکہ یہ عقیدہ کلیئر ہو کہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک مادر ذات اندھا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں یا آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ آنکھیں آ جاتی تھی، وہ چھوٹا معجزہ ہے؟ اور مردہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کرواتا تھا تاکہ ان کو یقین آئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور اس زمانے میں طب بڑے عروج پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈاکٹر کی فیلڈ میں عروج تھا اس کا غرور توڑا کہ لاؤ کوئی ڈاکٹر یہ کام کر کے بتا سکے۔ سر اس زمانے میں کیا آج نہیں کوئی کر سکتا؟ اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا کہ جو پیغمبروں کے معجزات ہیں نا وہ قیامت تک کبھی بھی سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے نا، جو پیغمبر کے معجزات ہیں نا ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ ایک دجال کا فتنہ وہ اللہ نے آزمائش کے طور پہ جو بتانا تھا پہلے بتا دیا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے کیورنگ پیریڈ سے پہلے جڑ جائے 6 سے 7 ہفتے۔ یہ کبھی میڈیکل سائنس میں نہیں ہوگا کہ آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کے جائیں اور وہ دوائی لگائیں اور ساتھ جڑ جائے، بندہ چلنا شروع کر دے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اسی وقت ٹھیک ہوگی، اور کہتے ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں تھا پنڈلی کی ہڈی کی تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ یہ ہے معجزہ۔ یہاں سے بھی کوئی، اور یہ جو مردے زندہ ہوتے تھے یہ نہیں تھے کہ مر گئے تھے تو ان کو نئی زندگی مل جاتی تھی اور پھر وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے، نہیں، کوئی میت ہے اس کے پاس گئے، اس کو زندہ کرتے تھے، وہ زندہ ہوتی تھی اور اس سے کہتے تھے کہ بتاؤ میں کون ہوں، تو وہ مردہ کہتا تھا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر وہ دوبارہ مر جاتا تھا۔ یہ قبر پہ لے کے گئے ہیں اور کوئی مردہ زندہ کیا تو وہ ان کی نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، کیونکہ جو دنیا سے جا چکا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے سورہ یاسین کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر، کہ جو دنیا سے گیا وہ چلا گیا۔ تو یہ ایونٹ بھی وقتی ہوتا تھا ایک چیز کو بتانے کے لیے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ یعنی یہ بھی بتا دیتے تھے کہ آج تم کیا کھا کے آئے ہو۔ یہ تو چھوڑ دیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آج اتوار ہے تو یہ جو منگل والے دن آپ نے کیا کھایا تھا، تو آپ کو نہیں یاد ہوگا، الا یہ کہ کسی کو دعوت ہو تو وہ بتا بھی سکتا ہے، لیکن بندے کو 2-3 دن پرانی بات بھی یاد نہیں رہتی۔ ایون اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پرسوں کی فجر میں یا پرسوں کی عشاء میں امام صاحب نے کون سی سورت تلاوت کی تھی، یہ تو بہت پرانی ہے، میں نماز کے بعد بھی پوچھ لوں تو بہت کم لوگ ہی بتا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے تم آج یہ کھا کے اور یہ تمہارے گھر میں ہے، یہ معجزے کے لیے تھا۔
ان فی ذالک لآیہ، یہ وہی بات آ گئی، اس میں ہے نشانی، معجزہ، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی بات ماننے والے ہو، اگر ایمان لانے کا تمہارا کوئی ارادہ ہے پھر تو تمہارے لیے اس کے اندر معجزہ ہے، ادروائز تم نے بات نہیں ماننی پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو کتاب موجود ہے تورات کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کر دوں تمہارے لیے وہ چیزیں، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے جو تم نے خود اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس بہت بڑی نشانی اللہ کی لے کے آیا ہوں، فاتقوا اللہ، تو ڈر جاؤ اللہ سے، وَأَطِيعُونْ، اور میری اطاعت قبول کر لو۔ نہ اطاعت کدھر قبول کریں؟ نبیوں کے ساتھ سب سے بڑا جھگڑا ہی یہ ہوتا ہے مولویوں کا، ظاہر ہے یہ مولویوں کی بات ہے، علماء یہود کا، کہ وہ اطاعت ہی تو ان کو چبھتی ہے کہ یہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے، ہم اس کے پیچھے۔ آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ یعنی 70 80 90 سال کے بابے بیٹھے ہیں اور ایک 25 سال کا نوجوان لڑکا عیسیٰ ابن مریم، وہ ان کو آگے کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے چلو، تم لوگ غلط طریقے۔ سر آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اس ادھر کی مسجد میں بابے کے مقابلے پہ آپ سفید داڑھی والا دوسرا بابا لے جانا کہ حضرت صاحب آندہ سے یہ امامت یہاں کرائیں گے، آپ ان کی اطاعت کریں۔ بچے کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، جوان عمر کے بندے کو تو چھوڑ ہی دیں، بوڑھے کے اگینسٹ بوڑھا نہیں آپ پیش کر سکتے، مسندیں ہیں ان کی۔